السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کرسٹوفر مارلو کا ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈرامہ دی جیو آف مالٹا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پلے انگلش رینیسانس لٹریچر کا ایک امپورٹنٹ ڈرامہ ہے اور یہ اپنی انٹرسٹنگ اسٹوری، اسٹرانگ کریکٹرز اور گہری تھیمز کی وجہ سے آج بھی بہت زیادہ پڑھی جانے والی پلے ہے۔ لیکن لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دی جیو آف مالٹا کرسٹوفر مارلو کا ایک مشہور ٹریجک پلے ہے جو تقریباً 1589 سے 1590 کے درمیان لکھا گیا۔ یہ پلے پہلی دفعہ 1592 کے قریب سٹیج پر پرفارم کیا گیا اور اس وقت یہ بہت مقبول ہوا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پلے کا سینٹرل کیریکٹر باراباس ہے جو مالٹا میں رہنے والا ایک بہت امیر یہودی مرچنٹ ہے۔ باراباس صرف دولت کی وجہ سے مشہور نہیں ہے بلکہ یہ اپنے انٹیلیجنس، چالاکی اور پلاننگ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ لیکن کہانی صرف ایک امیر تاجر کی نہیں ہے۔ یہ پلے دکھاتا ہے کہ جب انسان کے ساتھ ناانصافی کی جائے، اس کا سب کچھ چھین لیا جائے اور اسے صرف اس کے مذہب کی وجہ سے ذلیل کیا جائے تو وہ کس حد تک انتقام کی راہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے دی جیو آف مالٹا صرف ریونج کی کہانی نہیں بلکہ انسانی فطرت، لالچ، سیاست اور مذہبی تعصب کی بھی کہانی ہے۔ کرسٹوفر مارلو نے اس پلے میں کوئی بھی گروپ یا مذہب مکمل طور پر اچھا یا برا نہیں دکھایا، بلکہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب انسان پر دولت، طاقت اور لالچ کا نشہ سوار ہو جائے تو وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم سے ہو، وہ غلط فیصلے کر سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ پلے صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ آج کے دور کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ پلے ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس پلے کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کریں تو اس پلے کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ مارلو نے اسے اس دور کے سیاسی اور مذہبی ماحول کے سامنے رکھ کر لکھا تھا۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں مالٹا کو۔ سو اسٹوڈنٹس، مالٹا میڈیٹرینین سی میں واقع ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ اس وقت یہ یورپ اور آٹومن امپائر کے درمیان ایک بہت اہم مقام رکھتا تھا، اس لیے یہاں اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور مختلف قوتیں اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں یورپ میں کرسچنز اور آٹومن ٹرکس کے درمیان مسلسل جنگ کا ماحول تھا، اسی وجہ سے سیاسی اور مذہبی ٹینشن بہت زیادہ تھی۔ اسی دوران جیوز کے حالات بھی بہت مشکل تھی۔ یورپ کے کئی ملکوں میں ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی تھی، ان پر بڑی ٹیکسیں لگائی جاتی تھی، ان کی دولت ضبط کر لی جاتی تھی اور انہیں صرف ان کے مذہب کی وجہ سے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور مارلو نے اسی ماحول کو اپنے پلے میں استعمال کیا، کیونکہ جب مالٹا کی حکومت کو جنگ کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سب سے پہلے جیوش مرچنٹس کی دولت ضبط کر لیتے ہیں۔ باراباس بھی اسی ظلم کا شکار بنتا ہے اور یہی سے اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکتی ہے اور پوری کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور بات جو اس پلے کو خاص بناتا ہے وہ یہ ہے کہ مارلو نے کرسچنز، مسلمز اور جیوز تینوں کمیونٹیز کو اس پلے میں دکھایا ہے، لیکن وہ کسی ایک کو مکمل ہیرو یا ویلن نہیں بناتا۔ ہر گروپ میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں اور اسی لیے بہت سے کرٹکس کا کہنا ہے کہ مارلو کا اصل مقصد کسی مذہب پر تنقید کرنا نہیں تھا بلکہ یہ دکھانا تھا کہ جب سیاست، لالچ اور طاقت مذہب سے مل جائے تو انسانیت نقصان اٹھاتی ہے۔ اور اسی ہسٹوریکل اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے دی جیو آف مالٹا انگلش لٹریچر کا سب سے انٹرسٹنگ اور کنٹروورشل پلیز میں شمار کیا جاتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب سٹارٹ کرتے ہیں اس پلے کی سمری کو۔ سو پلے کا آغاز مالٹا کے گورنر فرنیز سے ہوتا ہے۔ مالٹا اس وقت ترکی کے دباؤ میں ہوتا ہے۔ ٹرکس مالٹا سے ٹیکس مانگتا ہے اور اگر مالٹا پیسہ نہ دے تو جنگ کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن گورنر فرنیز کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹرکس کو دے سکے۔ اس مشکل کا حل ڈھونڈتے ہوئے وہ ایک سخت فیصلہ کرتا ہے۔ وہ مالٹا کے تمام جیوش مرچنٹس کی آدھی دولت ضبط کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ فیصلہ صرف مالی ضرورت کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس زمانے میں جیوز کے ساتھ پہلے بھی زیادتی کی جاتی تھی، اس لیے حکومت کے لیے ان کی دولت چھیننا آسان تھا۔ اور باراباس جو کہ دی مین کریکٹر ہے، وہ مالٹا کا سب سے امیر جیوش مرچنٹ ہوتا ہے۔ جب اسے اپنے دولت دینے کا حکم ملتا ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے، لیکن گورنر اس کی تمام جائیداد اور حویلی ضبط کر لیتا ہے اور اس کے گھر کو کانوینٹ بنا کر کرسچن ننس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہاں سے باراباس کی زندگی بدل جاتی ہے۔
جو آدمی کچھ دیر پہلے مالٹا کے سب سے امیر تاجر تھا، آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، اور اسی ظلم کی وجہ سے اس کے دل میں انتقام پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک اور کیریکٹر ایبیگیل جو کہ باراباس کی بیٹی ہے وہ انٹروڈیوس ہوتی ہے۔ باراباس کی بیٹی ایبیگیل اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ باراباس کو یاد آتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر کچھ سونا اور قیمتی جواہرات چھپا کر رکھی تھی۔ اب کیونکہ گھر کنوینٹ بن چکا ہوتا ہے، وہ خود اندر نہیں جا سکتا، اسی لیے وہ ایبیگیل کو کہتا ہے کہ وہ نن بن کر اندر جا کر چھپا ہوا سونا لے آئے۔ ایبیگیل ایسا ہی کرتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے۔ باراباس کو دوبارہ کچھ دولت مل جاتا ہے، اور باراباس سمجھ چکا ہوتا ہے کہ انصاف ملنے والا نہیں، اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ اپنا انتقام خود لے گا۔ اس کا غلام ایتامور اس کا وفادار ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ دونوں مل کر ایسے پلانز بناتے ہیں جہاں اس کے دشمن ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ اسی دوران یہ پتہ چلتا ہے کہ ایبیگیل سے دو نوجوان محبت کرتے ہیں، ایک کرسچن آفیسر میتھیاس اور دوسرا گورنر کا بیٹا لوڈووک۔ باراباس ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ وہ دونوں کو الگ الگ پیغام بھیجتا ہے اور دونوں کو یقین دلاتا ہے کہ ایبیگیل صرف اسی سے محبت کرتی ہے، اور دونوں کو بلا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور یہ لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں۔ باراباس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس نے اپنے دشمن گورنر کی بیٹی کو بھی مروا دیا اور کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اسی دوران جب ایبیگیل کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد نے صرف انتقام کے لیے بے گناہ لوگوں کی جان لے لی، تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے اپنے والد کے کاموں پر افسوس ہوتا ہے۔ وہ کانوینٹ میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنی باقی زندگی عبادت میں گزارنا چاہتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ باراباس کے گناہوں کا راز بھی کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جب باراباس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے خلاف گواہی دے سکتی ہے، تو وہ ایک بہت ہی ظالمانہ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کنوینٹ میں زہر بیچ دیتا ہے۔ اسی زہر کی وجہ سے ایبیگیل اور دوسری ننز مر جاتے ہیں، اور یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ انتقام کی آگ نے باراباس کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ وہ اپنی ہی بیٹی کو بھی نہیں بخشتا۔ باراباس کا غلام ایتامور اس کے تمام راز جانتا ہے۔ بعد میں وہ ایک عورت بیلامیرا کی عشق میں پڑ جاتا ہے۔ بیلامیرا اور اس کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ باراباس سے پیسے حاصل کرو، اور اسی لیے ایتامور باراباس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن باراباس کو غداری بالکل بھی پسند نہیں، اور وہ بہت زیادہ کروول بھی بن چکا ہوا، اسی لیے وہ زہر دے کر ایتامور، بیلامیرا اور ان کے ساتھی کو بھی مار دیتا ہے۔ اور اسی دوران ٹرکس مالٹا پر حملہ کر دیتے ہیں۔ باراباس اپنی چالاکی کی وجہ سے ٹرکس کی مدد کرتا ہے اور بدلے میں مالٹا کا گورنر بن جاتا ہے۔ لیکن باراباس کسی کا وفادار نہیں ہوتا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اگر کرسچن کی مدد کر دے تو اس کی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی، اسی لیے وہ چھپ کر فرنیز کو ٹرکس کے پلانز بتا دیتا ہے۔ باراباس ایک بہت چالاک پلان بناتا ہے۔ وہ ایک گہری کھائی کھدواتا ہے اور اس میں ابلتا ہوا تیل بھروا دیتا ہے۔ اس کا پلان ہوتا ہے کہ ٹرکش لیڈر اس میں گر کر مر جائے، لیکن گورنر فرنیز باراباس کی فطرت کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ وہ اس کے پلان کو اس کے خلاف استعمال کر دیتا ہے، اور آخر میں باراباس خود اسی جال میں گر جاتا ہے جو اس نے دوسروں کے لیے تیار کی تھی۔ وہ ابلتی ہوئی تیل میں گر کر مر جاتا ہے، اور اسی طرح باراباس کی موت کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دی جیو آف مالٹا صرف ایک ریونج سٹوری نہیں ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب ناانصافی اور مذہبی تعصب کسی انسان کو انتقام کی راہ پر ڈال دیتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے اپنی انسانیت کھو دیتا ہے۔ باراباس شروع میں ظلم کا شکار ہوتا ہے اور آڈینس اس سے ہمدردی محسوس کرتے ہیں، لیکن انتقام کی آگ اسے اتنا بے رحم بنا دیتا ہے کہ وہ بے گناہ لوگوں، اپنی بیٹی اور اپنی ساتھیوں تک کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور کرسٹوفر مارلو اس پلے کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ لالچ، نفرت اور انتقام کا انجام آخرکار تباہی ہی ہوتی ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی دی جیو آف مالٹا کی سمری۔ اب ڈسکس کرتے ہیں اس کی تھیم کو۔ تو سب سے پہلا تھیم ہے ریونج۔ ریونج اس پلے کا سب سے امپورٹنٹ تھیم ہے۔ جب گورنر فرنیز باراباس کی دولت اور گھر ضبط کر لیتا ہے تو باراباس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ شروع میں آڈینس اس سے ہمدردی محسوس کرتے ہیں، لیکن انصاف حاصل کرنے کے بجائے باراباس انتقام کا راستہ اختیار کرتا ہے۔
وہ ایک کے بعد ایک سازش کرتا ہے، لوگوں کو مرواتا ہے اور آخر میں اپنی ہی بیٹی کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ مارلو دکھاتا ہے کہ انتقام انسان کو سکون نہیں دیتا بلکہ اسے اور زیادہ ظالم بنا دیتے ہیں۔ اینڈ سیکنڈ تھیم ہے گریڈ یعنی لالچ۔ لالچ پوری کہانی میں نظر آتا ہے۔ گورنر کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے وہ جیوش مرچنٹ کی دولت چھین لیتا ہے۔ باراباس بھی اپنی دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ بیلامیر اور ایتامور بھی پیسوں کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ہر طرف لالچ ہی لالچ نظر آتی ہے۔ مارلو بتاتا ہے کہ جب پیسہ انسان کی سب سے بڑی پریورٹی بن جائے تو وہ غلط فیصلے کرنا لگتا ہے۔ اینڈ تھرڈ تھیم ہے ریلیجیس ہائپوکریسی۔ ریلیجیس ہائپوکریسی اس پلے کا بہت امپورٹنٹ تھیم ہے۔ پلے میں کرسچنز، جیوز اور مسلم سب موجود ہے، لیکن مارلو دکھاتا ہے کہ صرف مذہب کا نام لینا کسی کو اچھا انسان نہیں بناتا۔ گورنر کرسچن ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی ناانصافی کرتا ہے۔ باراباس جیوز ہوتے ہوئے بہت سے گناہ کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے کریکٹرز بھی اپنے فائدے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی سے مارلو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اصل چیز انسان کا کردار ہے، صرف اس کا مذہب نہیں۔ اینڈ فورتھ تھیم ہے پاور اینڈ پالیٹکس۔ اس پلے میں ہر کریکٹر طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ گورنر اپنی کرسی بچانا چاہتے ہیں، ٹرکس مالٹا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، باراباس بھی گورنر بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہر شخص اپنے فائدے کے لیے سیاست کرتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سیاست میں اکثر اخلاقیات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اینڈ ففتھ تھیم ہے بیٹریل۔ اس پلے میں دھوکہ یعنی بیٹریل بہت بار دیا جاتا ہے۔ باراباس دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایتامور اپنے مالک کو دھوکہ دیتا ہے، گورنر بھی اپنے وعدے نبھاتا ہے، یعنی کہانی کا ہر اہم موڑ کسی نہ کسی دھوکے کی وجہ سے آتا ہے۔ مارلو دکھاتا ہے کہ دھوکہ کبھی بھی کسی کے لیے اچھا انجام نہیں لاتا۔ اینڈ سکس تھیم ہے انجسٹس۔ کہانی کی شروعات ہی ناانصافی سے ہوتی ہے۔ باراباس کی دولت اس سے چھین لی جاتی ہے، اسی ناانصافی کی وجہ سے وہ انتقام لینا شروع کر دیتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ خود بھی دوسروں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کرتا ہے، یعنی مظلوم دھیرے دھیرے ظالم بن جاتا ہے۔ اینڈ لاسٹ تھیم ہے ہیومن نیچر۔ مارلو دکھاتا ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ، طاقت یا انتقام کا موقع ہوتا ہے تبھی اس کا اصلی کردار سامنے آتا ہے۔ اس پلے کے اکثر کریکٹرز اپنے ذاتی فائدہ کو انسانیت پر ترجیح دیتے ہیں، اسی لیے یہ پلے صرف باراباس کی کہانی نہیں بلکہ انسانی فطرت کی بھی کہانی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی کمپلیٹ انفارمیشن اباؤٹ دا جیو آف مالٹا۔ اگر ہم اس کو اوورال دیکھیں تو دا جیو آف مالٹا صرف ایک ریونج ٹریجڈی نہیں بلکہ انسانی فطرت، سیاست، لالچ اور مذہبی تعصب کا گہرا مطالعہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہ پلے 400 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے اور ہر دور کے آڈینس کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو اور آپ انگلش لٹریچر کے مزید لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔